بسم اللہ الرحمن الرحیم. قانون اور میرا حق شو ٹی وی کے پروگرام سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد محسن عابد. آج کی اس پروگرام میں ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے اور قانون کے ان پہلوؤں کا جائزہ لیں گے جن کی وجہ سے یہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور یقیناً قانون عوام کے لیے بنتا ہے، عوام کی سپورٹ کے لیے بنتا ہے، عوام کو آنے والے مسائل کے سلوشن کے لیے بنتا ہے اور مظلوم کو ظالم سے بچانے کے لیے بنتا ہے. تو یقیناً اگر قانون اپنے ان مقاصد میں پورے طریقے سے کام نہیں کر رہا تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور کیا قانون بنانے میں کوئی مسئلہ ہے یا قانون کی امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہے، اس پہ بات کریں گے. شو ٹی وی کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اپنے پروگرام میں سلوشن پہ بات ضرور کی جائے. جہاں پہ ہم مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں سے اگر ہم سلوشن پہ بات نہیں کرتے تو مسائل اور زیادہ بڑھتے ہیں، بلکہ وہ آگ کو بڑھانے کے مترادف ہوتا ہے جب تک ہم ان کا سلوشن پیش نہیں کرتے. تو آج ہمارے ساتھ اس وقت رانا آصف علی ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وائس پریزیڈنٹ ہیں پیس لائرز ایسوسی ایشن پنجاب کے. تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور آج کا جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے قانون کی امپلیمنٹیشن میں آنے والی رکاوٹ، کیونکہ قانون اور میرا حق اس بات پہ دلیل ہے کہ جب تک ہمیں اپنے حقوق کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک لاء کی امپلیمنٹیشن ممکن نہیں ہو سکتی. تو میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم دیا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کی نظر میں قانون کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شعور ٹی وی کے توسط سے میں اس شعور ٹی وی کی پوری ٹیم کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس فورم پہ آ کے آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع فراہم کیا. تو اس میں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ قانون کہتے کسے ہیں، واٹ از لاء. ٹھیک ہے، جب تک ہمیں یہی نہیں پتہ ہوگا تو ہم اس کو سمجھیں گے نہیں. تو سب سے پہلے اس کی تھوڑا سی تھیوری یا ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں کہ لاء کیا چیز ہے. لاء کیا ہے؟ باڈی آف رولز اینڈ ریگولیشن، یعنی کہ قواعد و ضوابط جو ہوتے ہیں کسی بھی ایک اسپیسیفک ٹیریٹری میں. ایک اسٹیٹ جو ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، جب کچھ قواعد و ضوابط بناتی ہے وہ قواعد و ضوابط اپنے ایک اسپیسیفک ٹیریٹری کے لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کرتی ہے، ان لوگوں کے لیے بناتی ہے. کس لیے بناتی ہے؟ کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے، یعنی کہ نظام عدل کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ پرنسپلز، کچھ قواعد و ضوابط بنائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے، جن پہ عمل کر کے ایک معاشرہ، ایک ہارمونک سسٹم اس میں جو ہے نا وہ کریٹ ہو سکے، ہارمونی کریٹ ہو سکے، اور جسٹ لاء اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہم لوگ جو ہے اس پہ کنٹرول کر سکیں. اس لیے قوانین بنائے جاتے ہیں تاکہ ملک کے اندر نظام عدل کو قائم رکھا جا سکے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں کہ رول آف لاء. تو قانون کی جو بالادستی ہے اس کے لیے سب سے پہلے رولز اور ریگولیشن بنائے جاتے ہیں. اور وہ کس کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ ایک اپنی کمیونٹی کے لیے جو ایک اسپیسیفک انڈیپینڈنٹ ٹیریٹری پہ جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتے ہیں، ان کے پیپل پہ اپلیکیبل ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر انصاف کو یقینی بنایا جا سکے، تاکہ ایک جنگل کا قانون نہ ہو. قانون کے بغیر جو ہے کوئی بھی ایریا ہے یا ٹیریٹری ہے وہ ایک جنگل کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتی. تو یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتایا میں نے کہ قانون کسے کہتے ہیں. سر اس میں چاہتا تھا کہ آپ یہ ضرور ایڈ کرتے چلیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ قانون کی امپلیمنٹیشن جو سب سے بڑا اس ٹائم مسئلہ ہے، اور اس سے بڑی بات اویئرنیس. ہماری عوام کو قانون کا یا تو علم ہی نہیں ہے کہ یہ قانون ہے کیا. اگر انہیں پتہ ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کس حد تک ممکن ہے. بہت سارے ایسے ہمارے لوگ ہیں جو قانون کا دائرہ یا قانون کا دروازہ یا عدالتوں کا دروازہ اس لیے نہیں کھٹکاتے کہ انہیں علم ہے کہ یہاں سے انصاف نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا تو اس میں اتنی تاخیر ہو جائے گی یا اس پہ ایکسپینس اتنے زیادہ آ جائیں گے جو شاید اس کے بینیفٹ سے کئی گنا زیادہ ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی
کہ جہاں تک ہم بات کرتے ہیں اور ہم ویسٹ کنٹری کی مثال بھی دیتے ہیں، کیا وہاں کی قانون کی حکمرانی اور یہاں کی قانون کی حکمرانی کی جو بات کر رہے ہیں، اس میں آپ کس حد تک دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم کیا ہے، اصل میں کہاں پہ آ رہی ہے؟ لوگ کیوں انصاف کے لیے عدالتوں کی طرف رخ نہیں کر رہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ سے محسن عابدی صاحب آپ نے بڑا اچھا کویشچن رائز کیا کہ لوگ قانون موجود ہے، کورٹس آف لا موجود ہیں، لیکن لوگوں کو انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ ایک فنومینا ہے، کیا تھیوری ہے، کیا ریزنز ہیں، کیا لیک آف جو اس کے اندر سسٹم کی جو کمزوریاں ہیں وہ کیا ہیں، کس وجہ سے جو ہے قانون وہ اپلیکیبل نہیں ہو رہا، یا لوگوں کو یا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مظلوم کو اس کا حق کیوں نہیں مل رہا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیک آف اویئرنیس، اور دوسرا یہ ہے کہ ایجوکیٹڈ پیپل جو ہیں، تو لیک آف نالج ہے، لوگوں کے پاس جو ہے وہ اپنے رائٹس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ سب سے پہلے تو اویئرنیس آف دا رائٹس ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ میرا حق ہے، میرا حق ہے کہ لوگوں کو اپنے رائٹس کا ہی نہیں پتہ، ٹھیک ہے، جیسے کہ لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ اسی لیے شعور ٹی وی نے یہ فیصلہ کیا، یہ ایک ڈیسیجن ہم نے کیا کہ قانون اور میرا حق، پہلے تو قانون کو جاننا پڑے گا، پھر اس کے بعد جب آپ قانون کو جان جائیں گے تو آپ اپنے حق کو لینے کے لیے اس کے لیے ایفرٹ بھی کریں گے۔ لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جیسے ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم نے بجلی کا کسی نے بل نہیں پے کیا تو واپڈا والے آتے ہیں یا فیسکو والے آئے، لیسکو والے آئے، انہوں نے میٹر کاٹ کے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہمیں اپنے قانونی رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ صرف جو میٹر ہے وہ ہماری پراپرٹی ہے، بجلی کا جو میٹر ہے وہ ہماری پراپرٹی، ہمیں رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ میٹر بھی ساتھ کاٹ کے لیتے، جسٹ وہ ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں کنیکشن کو، نہ کہ میٹر کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں۔ تو اب جب تک ہمیں اپنے رائٹس کا ہی نہیں پتہ ہوگا تو ہم اس پہ کیسے بات کر سکیں گے؟ اس لیے لوگ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، واپڈا کے دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ تو جب لیک آف نالج ہے، لا کا نہیں لوگوں کو پتہ، اور سب سے پہلے اپنے رائٹس کا نہیں پتہ۔ اب میں کہتا ہوں کہ حقوق کا بندے کو جب تک نہیں پتہ ہوگا تو بندہ کیسے اس کے لیے آواز بلند کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب جب اپنے حقوق کو نہ اس کے لیے آواز اٹھانا بھی وہ بھی ظالموں میں سے شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے حق کے لیے جو آواز نہیں اٹھائے گا وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے تو میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ لوگوں کو حقوق کا پتہ ہونا چاہیے، رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ بجلی کا میٹر، چھوٹی سی اگزامپل سے میں آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ بجلی کا میٹر آپ کی پراپرٹی ہے، نہ کہ واپڈا یا فیسکو یا لیسکو یا جو بھی ادارے ہیں ہمارے۔ اچھا سر، میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ قانون کی حکمرانی میں جہاں پہ ہمارے بہت سارے اداروں کا رول ہے، وہاں پہ عوام کا جو اپنا رول ہے، اس کے لیے ان میں جو اویئرنیس نہیں ہے وہ اسے کیسے انہینس کر سکتے ہیں؟ لے مین کیسے اسے انہینس کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے رائٹس کا بتانا پڑے گا ہمیں۔ جب تک لوگوں کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ ہوگا، لے مین کو بھی اپنے حقوق کا نہیں پتہ ہوگا۔ اب لوگوں کے اندر کانسیپٹ کیا بنا ہوا ہے کہ یار عدالتوں میں جا کے ہم تو ذلیل و خوار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہمیں تو انصاف ملنا نہیں ہے۔ اس لیے جہاں پہ آپ آئے دن دیکھیں جب بھی روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ لوگ روڈوں پہ ہی اپنے ہاتھ سے انصاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہیں پہ لڑائی جھگڑا اور دیگا مشتی شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا نقصان اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں ہوا ہوتا جتنا نقصان لڑائی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ ایک سب سے پہلے ان کی ایک برین واشنگ اور مائنڈ سیٹ کرنا پڑے گا کہ یار آپ لوگوں نے جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ کورٹ آف لا میں جا کے اس کو ڈسکس کریں، نہ کہ روڈز پہ ڈسکس کریں۔ پہلی بات اویئرنیس یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا اسلام بھی ہمیں تحمل، برداشت و بردباری کا سبق دیتا ہے۔ تو اسلام نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ آپ جب تک آپ جو ہے صبر اور تحمل سے کام نہیں لیں گے تو مسائل جو ہیں وہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکیں گے، درست نہیں ہو سکیں گے۔ اب جو لوگ جو ہیں ان کے اندر اویئرنیس نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ کہتے ہیں کہ جی یہیں پہ انصاف روڈ پہ ہی ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس طرح ہے کہ جس کی زیادتی ہوتی ہے وہ اب بات آ جاتی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس ذرا زیادہ پاور ہوتی ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے، چاہے روڈ ہو یا جو بھی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا جو ٹاپک ابھی ہم نے سلیکٹ کیا تھا، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ ہمارا ٹاپک اسپیشلی اس چیز پہ تھا کہ قانون کی حکمرانی میں جہاں پہ ہمارے اداروں کا رول ہے وہاں پہ آپ کا بذات خود بھی ایک رول ہے۔ اگر آپ اس رول کو ادا کر رہے ہیں تو آپ قانون کی حکمرانی کے اندر اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے متعلق جو موجود لاز ہیں ان کا علم ہی نہیں ہے تو آپ اپنے حقوق
کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں. حالانکہ ایجوکیشن سے اٹیچ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں صرف اپنے حقوق کا دفاع ہی نہیں کرنا بلکہ دوسرے ان مظلوموں کے حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے جن کی کوئی آواز نہیں سن رہا. تو آج کے اس پروگرام سے ہماری کوشش ہے کہ آپ کو اس بات کی طرف لایا جائے کہ آپ کا کسی بھی شعبے سے اٹیچمنٹ ہے. آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, آپ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ کسی بھی شعبے سے اٹیچ ہیں, لیکن قانون کی حکمرانی اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو قانون کی اویئرنیس نہیں ہے. اور کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا جب تک وہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے, شیئر بھی کریں گے اور شعور ٹی وی کے اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے تاکہ ہماری آواز آگے پہنچے اور ہم سب لوگ قانون کی حکمرانی کے لیے صرف اپنی حکومت سے, اپنے اداروں سے گلہ نہ کریں بلکہ اپنے آپ سے بھی گلہ کریں کہ ہمیں قانون سے اویئرنیس کتنی ہے. اللہ حافظ.